अस्सलाम वालेकुम दोस्तों حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور ان سے کہنے لگا حضور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تم دنیا دار بن کے رہو گے یا دیندار؟ کیونکہ دنیا دار بن کے تم میری صحبت میں نہیں رہ سکتے، اگر رہنا ہے تو دیندار بن کے رہنا ہوگا، دنیا کی طلب نہ کرنا۔ وہ کہنے لگا میں دیندار بن کے رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ آپ نے پہلے دن ہی اس کو کہا کہ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے 3 روٹیاں منگوائی، فرمایا میں 1 روٹی کھاؤں گا، تم کتنی روٹی کھاؤ گے؟ وہ کہنے لگا حضور میں بھی 1 ہی روٹی کھاؤں گا۔ 1 روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، 1 اس بندے نے کھائی، اور تیسری روٹی وہیں چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے وضو کرنے چلے گئے۔ جب وضو کر کے واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ تیسری روٹی موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا اس آدمی سے کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا کہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ خیر حضرت عیسیٰ بھی چونکہ پیغمبر تھے پر وہ اسی بندے کے منہ سے سننا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور دیکھا کہ ایک ہرن اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہرن کے ایک بچے کو پکڑا، اسے ذبح کیا، اس کا گوشت بھونا، خود بھی کھایا اور اس بندے کو بھی کھلایا۔ ہرن اور اس کا دوسرا بچہ وہیں کھڑے ہیں۔ جب کھانا کھا چکے تو حضرت عیسیٰ نے ہڈیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اللہ کے فضل سے کھڑی ہو جاؤ۔ تو وہ 2 ہڈیاں دوبارہ ہرن کا بچہ بن کر کھڑی ہو گئیں، یعنی کہ ہرن کا بچہ دوبارہ بن گیا، اور اس طرح ہرن اپنے دونوں بچوں کو لے کر چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ دیکھو اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، ہم نے کھا بھی لیا اور ہرن اپنے بچوں کو ساتھ بھی لے گئی، اب بتاؤ کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ آدمی بولا حضور مجھے نہیں پتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر دریا کے کنارے گئے، اور دریا چونکہ انہوں نے پار کرنا تھا تو وہ دریا پر چلتے ہوئے انہوں نے وہ پورا دریا کراس کر لیا، پار کر لیا، اور وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اور وہ پھر فرمانے لگے کہ دیکھو اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے اور ہم دریا کے اوپر چل کر آئے ہیں، تو اب بتاؤ کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ بندہ پھر یہی کہنے لگا کہ حضور مجھے نہیں پتا۔ خیر حضرت عیسیٰ نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ اس آدمی کے منہ سے خود یہ بات نکلوائیں گے کہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے مٹی کی ڈھیری اکٹھی کی اور اس کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا، اور وہ اللہ کے فضل سے سونا بن گئی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ سونا 3 ڈھیریاں انہوں نے بنا لی، اور فرمایا کہ ایک ڈھیری میری ہے، ایک تمہاری ہے، اور ایک اس بندے کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب وہ بندہ جواب دے گئی اس کی ہمت، اس نے کہا کہ حضور تیسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی ہے، یعنی کہ اب یہ 2 ڈھیریاں سونے کی میری ہیں۔ حضرت عیسیٰ بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم نے پھر دنیا داری کی ہی بات کی، تمہیں میں نے کہا تھا کہ تمہیں میرے ساتھ دیندار بن کے رہنا ہوگا، خیر تم نے میری صحبت کی قدر نہیں کی، یہ تینوں ڈھیریاں تم ہی رکھ لو، میں نے کیا کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے وہ تینوں ڈھیریاں دے کر چلے گئے۔ ابھی وہ ڈھیری اکٹھی کر ہی رہا تھا کہ وہاں پر ڈاکو آ گئے۔ ان 2 ڈاکوؤں نے کیا کیا، اسے یرغمال بنا لیا اور کہا کہ تم یہ سونا یہیں پہ چھوڑو اور چلے جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں کیا کام۔ خیر اس بندے نے بڑی منت سماجت کی اور اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، 2 ڈھیریاں تم رکھ لو، ایک تو مجھے دے دو۔ خیر وہ چور، وہ ڈاکو جو تھے وہ مان گئے، انہوں نے 1 ڈھیری اس بندے کے حوالے کی اور خود وہ 2 ڈھیریاں انہوں نے رکھ لی۔ اسی دوران ان کی تھوڑی آپس میں گفتگو شروع ہوئی اور وہ فرینک ہو گئے ایک دوسرے سے۔ اس کے بعد وہ لوگ اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو کیوں نہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ فرینکنس جو بڑھ گئی۔ انہوں نے چور جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے ایک ڈاکو کھانا لینے چلا گیا۔ اب وہ جو بندہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہنا چاہ رہا تھا، اس نے اس دوسرے ڈاکو سے پوچھا کہ یہ جو کھانا لینے گیا ہے تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا تو کچھ نہیں لگتا، بس ایسے جیسے ڈاکو کے یار ہوتے ہیں۔
اس نے کہا کہ تم اسے سونا کیوں دینا چاہتے ہو؟ ایسا کریں گے جب وہ آئے گا کھانا لے کر تو ہم اسے مار ڈالیں گے اور آدھا سونا تمہارا آدھا میرا، ہم 2 حصے کریں گے۔ اور وہ بندہ مان گیا۔ اب خیر جو کھانا لینے گیا تھا وہ بھی دیندار نہیں تھا، وہ بھی دنیا دار ہی تھا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں کھانے میں زہر ملا دوں گا۔ اس نے کھانا لے لیا اور اس میں زہر ملا دیا اور لے کر وہ ان دوستوں کے پاس پہنچ گیا، ان دونوں آدمیوں کے پاس۔ خیر جیسے ہی وہ پہنچا ان دونوں نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا اور خود کھانا کھانے لگ گئے۔ جب اچھی طرح سے کھانا کھا چکے، سیر ہو کر انہوں نے کھانا کھا لیا تو کچھ ہی دیر بعد ان کی بھی موت ہو گئی کیونکہ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب حضرت عیسیٰ کا اس جگہ سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ 3 لاشیں پڑی ہیں اور وہ سونا ویسے کا ویسا ہی وہاں پر موجود ہے۔ تو دوستو اس کہانی کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جانی ہیں، لیکن اس بندے نے حضرت عیسیٰ کے صحبت کی قدر نہیں کی، بلکہ ان کا بہت ہی یعنی کہہ لو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگائی۔ تو ہمیں بھی اپنی دین کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا داری کی طرف ہمیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، جو ہمارے ساتھ جانا ہے وہ ہیں ہمارے نیک اعمال۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک تو صاحب ایمان رکھے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور ہمیں جو ہے وہ دین کی صحیح سوجھ بوجھ عطا کرے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی، تو اسے شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔